Assalamu alaikum, dear students. Dear students, hope you all are fine and well. Dear students, we have met after a long time, in fact, after 1 week. Dear students, as you all know, we are on a lesson, Hold Thy Tongue for God's sake. For God's sake, hold thy tongue. This is what we are reading, dear students. I have already given you 2 lectures of the lesson. Inshallah, this will be the 3rd and the last lesson. We are going to complete this lesson with this lecture, with the last lecture that I'm going to deliver today. So, dear students, for this you open your books to page number 1. It's not 1, it's 28. Yes. So, dear students, it's on the top. Let me start. Soon after that incident, the Rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد ربی اپنے ڈسپلز کو کھانے پہ بلاتا ہے جس کھانے میں دونوں ٹنگز کو سرو کیا جاتا ہے, سافٹ ٹنگ بھی اور ہارڈ ٹنگ بھی, نرم زبان بھی اور سخت زبان بھی. Now dear students, disciple is the word. What does discipline mean? It means shagird, it means students, it means people, it means followers. Getting? اچھا. So تو اس کے بعد کیا ہوا, جب ربی نے اپنے فالوورس کو, ڈسپلس کو میل پہ بلایا, کھانے پہ بلایا. میل مینز کھانا, اٹ مینز یس. تو وہاں پہ دونوں ٹنگس کو سرو کیا گیا, یعنی ان کے لیے, ڈسپلز کے لیے دونوں زبانیں رکھی گئی. ایک زبان سافٹ تھی, دوسری ہارڈ تھی. دا ڈسپلز ایٹ دا سافٹ ون اینڈ لیفٹ دا ہارڈ ونز انٹچڈ. اب ڈسپلز نے کون سی کھائی؟ اوبویسلی سافٹ ون. ایک انسان وہ پکایا ہوا کھاتا ہے جو سافٹ ہو, جو بالکل نرم ہو. ہارڈ ون کو چھوڑ دیتا ہے نا. تو یہ جو ڈسپلز تھے انہوں نے بھی سافٹ ون کو کھایا اور ہارڈ ونز کو ہاتھ نہیں لگایا. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, as you choose the soft tongues and reject the hard ones, so also use only a soft tongue in your conversation with one another. اس کے بعد ربی نے اپنے ڈسپلز کو بتایا, جب ربی نے یہ نوٹس کیا, یہ محسوس کیا کہ انہوں نے سافٹ ٹنگز کھائی, ہارڈ ٹنگز کو ریجیکٹ کیا, اس کے بعد یہ ان کو نصیحت کرتا اپنے ڈسپلز کو, فالوورز کو, کہ چونکہ آپ نے سافٹ ٹنگز کو پسند کیا, ہارڈ ونز کو ریجیکٹ کیا, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اپنی کنورسیشن میں, اپنی گفتگو میں, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرو گے تو سافٹ ٹنگز کا استعمال کرو گے. ٹھیک ہے, یعنی نرمی سے بات کرو گے, وہ بات نہیں بولو گے جسے دوسرا ہرٹ ہو جائے, دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے. گالی گلوچ نہیں دو گے, ہمیشہ سافٹ ٹنگ. سافٹ ٹنگ کا معنی ہے, اٹ مینس نرم لہجے میں بات کرنا, ایسے بات کرنا, ایسی بات کرنا جسے دوسرا ہرٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپس میں جب بھی بات کرنا مذاق کے بغیر, دوسرے کو ہرٹ نہیں کرنا, گالی گلوچ نہیں دینا. ٹھیک ہے, سافٹ ٹنگ, دس از واٹ اٹ مینس. ان دس کانٹیکسٹ اے کوٹیشن بائی کوالز از ورتھ مینشننگ. تو اس کانٹیکسٹ میں, اس پس منظر میں ایک کوٹیشن جو ہے, جو کوالز کی ہے, وہ یہاں پہ مینشن کرنا بالکل بنتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ورتھ مینشننگ, یعنی اس کو مینشن کرنا بہت لازمی ہے, ضروری ہے, قابل ذکر ہے. یہ کوارلز کی کوٹیشن ہے, اس کی کوٹ کی گئی ایک بات ہے. واٹ ڈز اٹ سے؟ اٹ سیز, give not thy tongue too great liberty lest it take thee prisoner. کوٹیشن کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ. give not thy tongue too great liberty. آپ اپنی زبان کو اتنی لبرٹی نہ دو, اتنی آزادی نہ دو, لیسٹ اٹ ٹیک دی پرزنر, کہ یہ آپ کو اپنا غلام بنا دے. دی مطلب یو, یہ آپ کو اپنا غلام بنا دے. گیو ناٹ دائی ٹنگ ٹو گریٹ لبرٹی لیسٹ اٹ ٹیک دی پرزنر. اپنی زبان کو اتنی آزادی نہ دو, اس کو اتنا کھلا نہ چھوڑو, یعنی زیادہ باتیں مت کرو. لیسٹ اٹ ٹیک دی پرزنر, کہ یہ آپ کو اپنا غلام بنا دے. آر یو گیٹنگ می؟ یعنی بعد میں آپ کو پتا ہی نہیں چلے کہ آپ کیا بول رہے ہو. آپ گالی بھی دے رہے ہو, آپ کسی کو ہرٹ بھی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یعنی زیادہ بولو مت آپ,
Give not thy tongue too great liberty. آپ اتنا ہی بولو جتنی ضرورت ہے. Think and one more thing, think before you speak. Getting? Think before you speak. بات کرنے سے پہلے سوچا کرو جو بات آپ نے کہنی ہے وہ سوچا کرو آپ کیا بولنا ہے, آپ کو صحیح بات بولنی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی زبان کو اتنی لبرٹی نہ دو کہ آپ کو اپنا غلام بنائے, پرزنر بنائے, قیدی بنائے. A word unspoken is like this word in the scabbard thine. Getting? بہت اچھی ایگزامپل ہے. ایک الفاظ جو ابھی آپ نے نہیں بولا ہے, that is unspoken. unspoken کے معنی ہے not expressed in speech. Getting? ابولی, ناگفتہ, جو آپ نے ابھی نہیں بولا. یہ جو الفاظ ہے جو آپ کی زبان میں ہے, جو آپ نے ابھی تک نہیں بولا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے تلوار scabbard میں ہے. Now what is scabbard? Scabbard means sheath for a sword. میان, تلوار کی میان, جیسے تلوار ہوتی ہے نا میان میں, ابھی ہم نے اس کو نہیں نکالا ہوتا ہے, تو وہ آف کی ہے. تھائن یعنی یہ ورڈ آپ نے ابھی تک نہیں بولا ہے, یہ آف کا ہے. گیٹنگ؟ جس طرح تلوار میان میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جب تک آپ اس کو میان میں رکھو گے تو یہ سیف ہے. آپ نے اس کو باہر نکالا تو بات ختم, کسی کا بھی سر اڑا سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ آف کی ہے, یہ آف کے الفاظ ہے, ابھی تک آپ نے نہیں بولے ہیں, ٹھیک ہے. If vented thy word is in another's hand. If vented thy word is in another's hand. اگر آپ نے اس کو نکالا, اگر آپ نے اس تلوار کو نکالا, thy word is in another's hand. یا اگر آپ نے یہ بات بولی, unspoken, آپ نے اپنی زبان سے نکالی, vented کے معنی ہے سوراخ, it means نکالنا, an opening that allows air, ٹھیک ہے. اگر آپ نے نکالی تو یہ دوسرے کے ہاتھ میں آ گیا, یہ ورڈ دوسرے کے ہاتھ میں آ گیا, ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ہم واپس نہیں لے سکتے. جو بات ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو واپس پھر نہیں لے سکتے. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. اس کے بعد یہ نصیحت کرتا ہے, if you desire to be held wise, اگر آپ بالکل وائز بننا چاہتے ہو, دانا بننا چاہتے ہو, دانائی حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر آپ نے دانائی کی ڈیزائر آپ میں ہے, دانا بننے کی ڈیزائر, خواہش ہے, ٹھیک ہے, دانا بننے کی خواہش ہے آپ میں, be so wise as to hold thy tongue, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ وائز بن سکتے ہو, آپ وائز بن سکتے ہو جب آپ اپنی ٹنگ کو ہولڈ کر سکتے ہو, یعنی اپنے زبان پہ قابو کر سکتے ہو. آپ تب وائز بن سکتے ہو جب آپ اپنی زبان پہ قابو کر سکتے ہو, جب آپ اپنی زبان کو قابو کر سکتے ہو, اس کو کنٹرول کر سکتے ہو, اس پہ کنٹرول کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. یعنی ایسے الفاظ بولنا ضرورت کے حساب سے, جب ضرورت پڑے بولنا, ٹھیک ہے, ایسے نہ بولنا. If thou desire to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the malice of scandal mongering and backbiting. تو ایک انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے, یہ امپورٹنٹ لیسن یاد رکھنا چاہیے, یہ ضروری لیسن جو ہے, سبق جو ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے, ہم نے ملائس اور اسکینڈل مونگرنگ اور بیک بائٹنگ سے کیا کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. ریفرین کے معنی ہے پرہیز. گیٹنگ؟ یہ لیسن یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بیک بائٹنگ سے, ملائس نہ, ملائس کے معنی انٹینشن اور ڈیزائر ٹو ڈو ایول, غلط بات کہنا, ٹھیک ہے. اسکینڈل مونگرنگ, اس سے ہم نے کیا کرنا چاہیے, بیک بائٹنگ سے پرہیز کرنا چاہیے. مور اوور وی شوڈ آلویز ریسائٹ دس امپورٹنٹ پریئر. اس کے علاوہ ہم نے یہ دعا جو ہے, امپورٹنٹ پریئر جو ہے, یہ پڑھنی چاہیے. مائی گاڈ, گاڈ مائی ٹنگ فرام ایول اینڈ مائی لپس فرام اسپیکنگ ڈیسیٹ. اے اللہ, ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میری زبان کو آپ حفاظت کرو ایول سے, یعنی میری زبان کو ایسا بنا دو کہ اس زبان سے کبھی ایول, کبھی برا نہیں نکلے, میرے ہونٹوں سے, میری زبان سے کبھی برا نہ نکلے کسی کے لیے. فرام اسپیکنگ ڈیسیٹ, اور یہ جو میرے الفاظ ہے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے. ڈیسیٹ کے معنی فریب, اٹ مینس دھوکہ. بی مائی سول سائلنٹ ٹو دوز ہو ریپروچ می, اور میرا جو سول ہے یہ ان لوگوں کے تئیں سائلنٹ ہونا چاہیے جو مجھے
रिप्रोच करे, रिप्रोच के माने रिब्यूक और क्रिटिसिज्म, सरजनिश करना, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहिए, जो मुझे रिब्यूक करे, जो मुझे बुरा भला कहे, अगर वो मुझे बुरा भला कहते हैं तो मेरा जो सोल है उनके तई साइलेंट होना चाहिए, ठीक है, मैं उनको कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं करूं, क्रिटिसाइज ना करूं. बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट. और ए अल्लाह मेरे सोल को आप ऐसे हम्बल बना दो, ऐसे हम्बल बना दो डस्ट की तरह, जिस तरह डस्ट होती है, डस्ट जो होती है, गर्द जो होती है बिल्कुल हम्बल होती है, ठीक है, क्योंकि गर्द की कोई वक़्त ही नहीं होती है, ठीक है. तो इसी तरह आप मेरे सोल को भी, मेरी रूह को भी हम्बल बना दो, जिस तरह आपने डस्ट को बना दिया है, इस तरह. Ameen. So this was all about the lesson. I hope you all have understood. So Allah Hafiz.